لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ ہم اس وقت دورہ حدیث کر رہے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے اس کا نام ہے الاخلاق والبر والصلہ۔ یہ دورہ حدیث ہم امام ناصر الدین البانی کی مشہور کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ سے کر رہے ہیں، اور اس کا ہم نے پہلا چیپٹر شروع کیا ہے۔ اسی کی آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 69 سے شروع کریں گے۔ کل ہم حدیث نمبر 65 تک کر چکے ہیں۔ ایک بات پہلے کر لیں دورہ حدیث کا آغاز کرنے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہوتی تھی، جہاں صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تو ہم اتنی خاموشی سے بیٹھتے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پرندے ایک ساکت اور جامد چیز پر بیٹھتے ہیں، ذرا ہوا بھی چلے اور پتا بھی ہل جائے تو پرندے اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مثال دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس طرح بیٹھتے تھے جیسے پرندے بیٹھتے ہیں، تو اسی سے ہی آپ اندازہ کر لیجئے کہ صحابہ کس طرح خاموشی سے اور کس طرح متوجہ ہو کر آپ کی بات سنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 69 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرتے رہے، جیسا کہ حضرت زکریا کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ تو یہ ہماری ساری زندگی کی کمائی ہے، ہمارا سرمایہ ہے۔ اس پر جتنی بھی محنت کر لو اتنی محنت کم ہے، اور یہ نیک ہو جائے تو آپ یہ دیکھیے دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے۔ ہماری قبریں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری اولاد جتنے نیک عمل کرے گی ان سب کا اجر ہمیں ملے گا، اور جنت میں بھی ہمارے درجے بلند ہوں گے۔ یہ حدیث آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند ہو گیا تو اس نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس کو جواب دیا گیا کہ تیرے لیے تیرے بیٹے کی استغفار کی وجہ سے، تو لہٰذا اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ لیکن میں دکھ سے کہوں گی آج کل ہم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں اچھے اسکول میں داخل کرا دیا جائے، انہیں بہترین کھانا کھلایا جائے، ان کے لیے دنیا کی ساری سہولتیں جو ہیں وہ مہیا کی جائیں، لیکن انہی کو ہی سارا کچھ نہ سمجھ لیا جائے۔ اولاد کو دین سکھائیے۔ اولاد دیندار ہوگی، نماز پڑھے گی، صدقہ کرے گی، حلال کمائے گی، اپنے رشتے صلہ رحمیں کرے گی، نیکیاں کرے گی، تو آپ کو اس کی نیکیاں فائدہ دیں گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ صرف اولاد کو دنیا سکھا دی، اس نے دنیا سیکھ لی، تو آپ کو اجر کیسے ملے گا؟ آپ کی قبر کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ بلکہ بعض اوقات مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کی اولاد جو ہے، پچھلے دنوں میں نے سنا کہ کسی کا 20 سال کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب عام طور پہ یہ جو 20 سال کے بچے ہوتے ہیں، یہ انہیں کچھ دین کا پتہ نہیں ہوتا، نمازی بھی نہیں ہوتے، اور
جو ہے اور بھی دین کی باتوں کا انہیں بالکل علم نہیں ہوتا. تو مجھے اس وقت دکھ آتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے جس کی خاطر والدین اتنا دکھ کرتے ہیں. ظاہر ہے جوان اولاد کی جو وفات ہوتی ہے وہ والدین کے لیے چھوٹا حادثہ نہیں ہوتی، بہت بڑا حادثہ ہوتی ہے. لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے آپ دیکھیں تو وہ ایک جذباتی حادثہ ہے. ایسی اولاد انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. اس نے کوئی نیکی کی ہوتی تو اس کو جنت ملتی. جب اس نے کوئی نیکی ہی نہیں کی، کوئی دین کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسی اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے قبر ٹھنڈی کرنے کا باعث نہیں بنتی. اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے اس نے کیا فائدہ مند ہو. تو اس لیے خدا کے لیے اپنی اولاد کو دین سکھائیں، انہیں مساجد کے قریب کریں، وہ جمعہ پڑھنے جائیں، وہ نماز باجماعت میں شامل ہوں، بلکہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں. اور یہ سارے شوق انہیں مائیں دلا سکتی ہیں. بیٹا تم مجھے تب پیارے لگو گے جب تم مسجد میں اذان دیا کرو، جب تم قرآن کی تلاوت بڑی خوبصورت کیا کرو، جب تم جو ہے مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھو. تو یہ سارے شوق کس نے ڈالنے ہیں؟ یہ والدین نے ہی بچوں کے دل میں یہ شوق ڈالنے ہیں. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. اولاد جو بھی نیکی کا عمل کرے گی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر اس کی نیکیوں سے ٹھنڈی ہو جائے گی. قرآن مجید میں سورہ کہف میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا. حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ اس کا اجر لے لیتے. تو حضرت خضر نے اس کی وجہ بتائی کہ اصل بات ہے کہ یہ جو دیوار تھی اس کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا. ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اور اس نے یہ خزانہ جو تھا اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے برکت یہ دی کہ وہ ان کا خزانہ ضائع نہیں ہوا. تو نیک والدین اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کرتے ہیں. یہی اولاد ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو دین سکھانے کی توفیق دے. دنیا تو ہم انہیں بتیری سکھا ہی دیتے ہیں. حدیث نمبر 77 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے سے قطع رحمی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہوں اور وہ نادانی سے کام لیتے ہیں. ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں سے یہ شکایت ہوتی ہے، میں تو ان کے ساتھ بہت نیکی کرتی ہوں، میں تو ان کے گھر بھی گئی تھی، میں نے تو اس کے بچے کو مبارک بھی دی تھی، لیکن فلاں اور فلاں اسے کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے وہ گھر آ جائے یا میرے بچوں کا ذرا دھیان کر لے یا میرے بچوں کو مبارکبادی دے دے یا میرے بچوں کے ساتھ وہ تھوڑا سا دھیان ہی کر لے. یہی تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں نا اپنے رشتہ داروں سے. تو یہ ایک صحابی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ قطع رحمی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہوں، ان کی غلط باتوں کا جواب نہیں دیتا، لیکن وہ نادانی سے کام لیتے ہیں، انہیں خیال ہی نہیں آتا، اپنی زبان پہ قابو ہی نہیں رکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی اللہ کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا. یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی کریں تو تو نیکی کرے، وہ تیرے ساتھ اچھا کرے تو تو ان کے ساتھ اچھا کرے، وہ تیری عزت کرے تو تو ان کی عزت کرے. یہ تو بدلہ ہوتا ہے. نیکی تو ہے ہی یہی کہ سل من کا تاکا، اس کے ساتھ جڑو جو تیرے سے کٹتا ہے، اور اس کو جو تجھے محروم کرتا ہے اس کو تم دے دو، جو تجھے نہیں دیتا اس کو تم دے دو، اور جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. نیکی تو نام ہی اسی کا ہے، صلہ رحمی بھی اسی کا نام ہے. ہم عام طور پہ صلہ رحمی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، میں تو فلاں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا، وہ میرے گھر آتا ہے میں بھی اس کے گھر آتا ہوں، وہ میرے سے ملتا ہے میں بھی ملتا ہوں، وہ میری دعوت کرتا ہے، عید پہ وہ سارے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو میں بھی ضروری عید پہ اس کو بلاتی ہوں، وہ مجھے تحفے دیتے رہتے ہیں. اس نے پچھلی دفعہ مجھے بڑا ہی شاندار سوٹ دیا تھا، اس دفعہ میں نے اسے زیادہ اچھا دینا ہے. ارے بھئی یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی، یہ تو بدلہ ہوتا ہے.
اگلے نے کیا، آپ نے جواب دے دیا، بدلہ ہو گیا۔ اللہ سے اجر کس بات کا؟ اللہ سے اجر اگر آپ نے لینا ہے تو پھر اصول یہ ہوگا جو اس حدیث میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ میرے سے برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، میں تحمل سے کام لیتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، کیونکہ اسی کا نام ہی صلہ رحمی ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتانا ہے کہ صلہ رحمی جو ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑے سے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی درگزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ ایک خاتون جو تھی اسی طرح کسی قرآن کلاس میں اس نے یہی صلہ رحمی کے بارے میں سنا، تو اس نے دل میں سوچا کہ میں انشاءاللہ صلہ رحمی کروں گی۔ اس کا اپنی نند کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں تھا، تو دل میں ارادہ کر لیا کہ اب میں اس کے ساتھ نیکی کروں گی۔ اور وہ خاتون خود اپنا واقعہ لکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا اور میں موقع کے انتظار میں تھی، اور وہ موقع بڑی جلدی آ گیا، موقع بڑی جلدی آ گیا۔ میری نند کا سیزیرین ہوا، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، تو میں نے سوچا اب یہ موقع آ گیا ہے نند سے اپنے معاملے صحیح کرنے کا، اب میں اس کے ساتھ اب صلہ رحمی کروں گی۔ وہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کی تیمارداری کے لیے جاؤں گی۔ میرے شوہر مسکرانے لگ گئے، کیونکہ میرے شوہر کو بھی پتا تھا کہ میری اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ خیر جی، میرے شوہر مجھے لے گئے، اور وہاں جا کے میں نے اپنی نند سے حال پوچھا، ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، تمہیں تکلیف تو نہیں؟ جیسے انسان حال پوچھتا ہے، لیکن میری نند نے مجھے اگنور کر دیا، وہ اپنے بھائی سے ہی باتیں کرتی رہی۔ اس نے سوچا جیسے میں وہاں پہ ہوں ہی نہیں۔ میں نے 3-4 دفعہ اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن بات پھر وہی ہے، وہ میری بات کو اس نے مجھے بالکل اگنور کر دیا۔ میں خود ہی اکیلی بولتی رہی، لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا یہ تیری آزمائش ہے، تو نے ارادہ کیا ہے نا صلہ رحمی کرنے کا، اب اپنے ارادے پہ قائم رہنا۔ خیر وہاں سے اٹھے، اتنی دیر وہ اپنی بھائی سے ہی باتیں کرتی رہی، مجھے تو اس نے دیکھا ہی نہیں، میری بات کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کے آئی تو میری زبان سے آہ نکل گئی، میری زبان سے آہ نکل گئی، اور پھر میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے نیکی کرنی ہے۔ خیر جی، اگلے دن میں نے اپنے آپ کو پھر پکا کیا، حوصلہ کیا، اور حوصلہ کر کے تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنی نیکی کرنی ہے۔ میں نے اگلے دن کھانا بنایا، اور کھانا بنا کے میں اپنے نند کے بچوں کے لیے لے گئی۔ میری نند کے 2 بیٹیاں تھیں اس سے پہلے، اور وہ بیٹیاں گھر میں جو تھیں وہ اکیلی تھیں، ملازمہ ان کے ساتھ تھی۔ میں ان کے لیے کھانا بنا کر لے گئی، میں انہوں نے بیٹھی ان کو کھانا کھلایا، ان سے اسکول کا حال پوچھا، ان کا ہوم ورک دیکھا کہ کیا انہوں نے ہوم ورک کیا ہے۔ ظاہر ہے ان کی ماں گھر نہیں تھی، تو جو میرے سے ان کے ساتھ نیکی ہو سکی وہ میں نے ان کے ساتھ کی، اور میں گھر واپس آ گئی۔ میرا دل اب بھی ڈر رہا تھا، پتہ نہیں میں کامیاب ہوتی ہوں کہ نہیں ہوتی، لیکن رات کو میری نند کے ساتھ میرے شوہر کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں مجھے تھوڑا سا یہ سننے کو ملا کہ میرے بچوں نے آج کھانا اچھا کھا لیا تھا۔ اگلے دن کہتی ہے پھر میں نے کھانا بنایا، اور کھانا بنا کے میں اپنی نند کے گھر چلی گئی۔ نند ابھی تک ہاسپٹل میں تھی۔ میں نے پھر بچوں کے ساتھ کو کھانا کھلایا۔ پہلے دن تو بچے تھوڑا سا میرے سے جھجکتے تھے، لیکن اب چونکہ ایک دن پہلے میں ان کے ساتھ 2 گھنٹے گزار کر گئی تھی، تو میں اب ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح، بچے میرے ساتھ خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں ہوم ورک کرایا، ان کا یونیفارم چیک کیا، اور بھی جو باتیں مجھے سمجھ آئی میں نے بچوں سے کی۔ 2 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے، اور بچے جو تھے چھلانگے لگا رہے تھے خوشی کے مارے، اتنے وہ جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ بہرحال میں گھر آ گئی، اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعائیں کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ تو مجھے میری کوشش میں کامیاب کرنا۔ کہتی ہیں کہ اس دن میرے خاوند پھر جب نند کے پاس سے ہو کر آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری بہن جو ہے وہ بڑی خوش ہے کہ تم نے اس کے بعد اس کے بچوں کا خیال رکھا ہے۔ کہتی ہے میں نے سوچا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اب حوصلہ دے رہے ہیں، میں نے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ 4تھے دن میری نند کو چھٹی ہونی تھی، اور میرے میاں نے ہی اس کے گھر چھوڑنا تھا۔ میں اپنے میاں کے ساتھ چلی گئی۔ درمیان والے 2 دن مجھے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، تو میں اب 4تھے دن اپنے شوہر کے ساتھ چلے گئی۔ اب میں گئی ہوں تو میں نے جا کے نند کا حال پوچھا، تو حال ہی دوسرا تھا۔
اب وہ میرے ساتھ اتنے جو تھی توجہ سے میری بات سن رہی تھی اور میری بات کا جواب دے رہی تھی، اور پھر اس کے بعد معاملہ تو ختم ہی ہو گیا، اب ہمارا معاملہ بہنوں جیسا۔ تو اتنی آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے، شروع میں آپ کو حوصلہ نہیں ہوتا، شروع میں آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ تھوڑی سی کوشش کرتے رہیں تو یہ 3 دن کی ان کی محنت ہے۔ 3 دنوں کی محنت کے بعد چوتھا دن جو تھا وہ تعلقات کی بحالی کا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ اب اس دن سے ہم بہنوں کی طرح رہتے۔ کیا خیال ہے، اس سے زیادہ خرابی ہوتی ہے کسی اور رشتے میں؟ اتنی ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ تو تھوڑی سی ہمت کیجئے، یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی آپ کا اللہ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو صلہ رحمی جو ہے کرنے کی کوشش کیجئے، تھوڑی سی ہمت کر لیجئے۔ کل سے انشاءاللہ رمضان شروع ہو رہا ہے، تو اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق مزید عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 78، انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مہمان آئے، آپ نے اپنے لیے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، اس میں سے انہوں نے جو پایا پی لیا، اور جو اس میں سے زمین پر گرا انہوں نے اسے اپنے چہروں، سروں اور سینوں پر مل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کسی برتن میں گرتا تھا، اور صحابہ اس پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ پانی انہوں نے، یہ جو بحرین سے مہمان آئے تھے، کچھ تو انہوں نے پی لیا، اور کچھ انہوں نے کیا کیا، اپنے چہرے اور ہاتھوں اور جسم پر مل لیا۔ بلکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو حضرت بلال آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر نکلتے، جس کو تو پانی ملتا تو وہ پانی اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیتا، اور جس کو یہ پانی نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری کو ہی ہاتھ مار لیتا، یوں کر کے، یہ ہاتھ گیلا ہے اس کے اوپر ہی اپنا ہاتھ پھیر کے، تو وہ یوں سارے اپنے جسم پر تبرک کے لیے وہ پانی پھیر لیتے، اور یہ مستقل ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو یہ بحرین سے مہمان آئے، انہوں نے جب صحابہ کو دیکھا تو ایسے کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی جو آپ کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا، کچھ پانی تو پی لیا، اور کچھ پانی جو تھا انہوں نے اپنے چہروں، سروں اور سینوں پر مل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کس چیز نے تمہیں اس پر اکسایا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی محبت نے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم تب تک مومن نہیں ہوتے جب تک کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت نہ کریں، اور یہ محبت کتنی کرنی ہے؟ اپنی ذات سے بھی زیادہ کرنی ہے۔ حضرت عمر کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت عمر جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے چل رہے ہیں، اور اظہار عقیدت کے طور پر کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بہت پیار ہے، آپ مجھے اپنے اولاد، اپنے والدین سے زیادہ پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہیں اے عمر، جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ جاتے، شاید اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے اس اتنی محبت کے لیے، تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اب اے عمر، کیا مراد تھی؟ عمر، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو لہٰذا اتنی محبت ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ تو یہ صحابہ جو تھے یہ سارا کچھ کس لیے کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 صفات پر ہمیشگی کرو، یعنی تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اگر تم 3 کام کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سچی بات کرو، امانت کی ادائیگی کرو، اور اپنے پڑوس کو اچھا رکھو۔ سچی بات کرو، امانت کی ادائیگی کرو، اور اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ پڑوس کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں 3 کام کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں گے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولو۔ دوسری بات کیا ہے؟ امانت کی ادائیگی کرو۔ اور
تیسری بات، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے سورج جو ہوتا ہے یا دھوپ، اس کی وجہ سے برف پگھل جاتی ہے اور برف ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 نیکیاں جو ہیں یہ کس چیز کو واجب کرتی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو۔ تم اگر اللہ اور اس کے رسول میں محبت کرتے ہو تو یہ 3 کام کرو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جھوٹ دوزخ میں لے جاتا ہے اور سچ جنت میں لے جاتا ہے۔ امانت کی پاسداری کرو، کیونکہ جس کی امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ ایمان ہوگا، ایمان ہے تو امانت ہے۔ آپ کو پتا اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں آدمی ایماندار ہے، یعنی ایمان والا ہے، اور فلاں آدمی بے ایمان ہے۔ بے ایمان کس کو؟ بے ایمان اور بے ایمان ایک ہی لفظ ہے۔ تو جس کے اندر امانت نہیں ہے وہ ایمان کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی روٹ ورڈ ہے دونوں کا۔ امانت اگر ہے تو انسان ایماندار ہے، ورنہ انسان ایماندار ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ ایک مسلمان آدمی جو ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اسے تنگ نہیں کرتا، بلکہ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرنے کی، اسے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 3 صفات جو ہیں یہ اللہ، ان کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 79، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے، ایک خاص خلق ہوتا ہے، اور اسلام کی جو خاص خلق ہے، اسلام کی خاص صفت حیا ہے۔ اب حیا کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ ہم حیا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ انسان جو ہے شرم کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ننگا نہیں کرتا، جو ہے یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی ننگا دیکھے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر بھی حیا ہوتی ہے، عورتیں آپ کو پتہ ہے نہیں پسند کرتی کہ انہیں کوئی برے حال میں دیکھے، اور یہ چیز جو ہے انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم نے جب وہ جنت کا پھل کھا لیا شیطان کے اکسانے کی وجہ سے، تو سب سے پہلا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے جنت کے کپڑے اتر گئے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ دونوں جو تھے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپانے لگ گئے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کو کوئی ننگا نہ دیکھے۔ تو ایک تو حیا کی یہ قسم ہے، اور دوسری حیا کی وہ قسم ہے جس کو آپ اخلاقی یا روحانی حیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے، اور اس گناہ کے لیے ایک رکاوٹ اللہ نے رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھاؤں گی۔ مثال کے طور پہ یہ میری میز پر اگر پڑا ہو، ایک موبائل پڑا ہو، کسی کا رہ گیا ہو، تو کیا خیال ہے آپ میں سے جو جہاں سے گزرے گا وہ موبائل اٹھا کے لے جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ آپ دل میں کیا سوچیں گی کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، میں لے لوں گی تو یہ چوری ہوگی۔ اسی طرح کیا خیال ہے کسی کو پتا ہو کہ اگر میں ایک بٹن یہ چلا دوں سوئچ بورڈ میں سے تو اگلا شخص وہاں بجلی کا کام کر رہا ہے، اس کو بڑی سخت کرنٹ پڑے گی، آپ کا کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی شخص یہ بجلی کا بٹن دبانے پہ تیار ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، اور اس کو کہتے ہیں اخلاقی حیا۔ ہر گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر ایک رکاوٹ رکھی ہے۔ ہمارا نفس ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم وہ گناہ کریں۔ اسی کو ضمیر کہہ سکتے ہیں، اسی کو نفس لوامہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو فطری حیا ہے یہی ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم چوری سے باز رہتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم قتل سے باز رہتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم جو ہے گناہ سے باز رہتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک تو ہے ظاہری حیا اور ایک اس کی باطنی حیا ہے۔ تو انسان جو ہے جتنی اس کی باطنی حیا ہوتی ہے اتنا ہی وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اب ہم لوگ بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس جھوٹ بولنے پر بھی ہمارا جسم احتجاج کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرے ہمارا جسم احتجاج کرتا ہے۔ آج کل سائنسدانوں نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہوا ہے جو جھوٹ بولنے پر ہمارا جسم جو ری ایکشن ظاہر کرتا ہے اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، اور اسی لیے وہ لوگ جو مجرموں سے تفتیش کرتے ہیں
وہ اس آلے کو استعمال کرتے ہیں. اس آلے کا نام ہے ڈیٹیکٹر. اور یہ آلہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کا جسم جو ریئیکشن دیتا ہے، وہ جو لہریں ویوز ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں، وہ ان کو چیک کر لیتا ہے اور چیک کر کے اسے ریکارڈ پہ لے آتا ہے. اب لوگ جب تفتیش کرتے ہیں تو یہ آلہ سامنے رکھ لیتے ہیں. یہ جو مجرم ہوتے ہیں عام طور پہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا جسم جو ہے جھوٹ بولنے پر ریئیکشن دیتا ہے اور وہ ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے. اب وہ ریکارڈ جو ہے جب سامنے آتے ہیں تفتیش کرنے والے پوچھ لیتے ہیں، ہاں بھائی تم جھوٹ بول رہے تھے. تو یہ اللہ نے ایک فطری نظام رکھا ہے. تو یہ حیا میں ظاہری حیا بھی شامل ہے، حیا میں باطنی حیا بھی شامل ہے. تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرے اگر وہ اکیلا ہے. پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ تم کسی سے اتنی حیا کرو، اللہ سے اتنی حیا کرو جتنی تم کسی ایک آدمی سے حیا کرتے ہو. اگر انسان کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر دم دیکھ رہا ہے، ہر دم سن رہا ہے، ہر دم عالم الغیب ہے، میرے نفس کے بھی حالات کو جانتا ہے، تو مجھے بتائیے پھر انسان کبھی گناہ کرے گا؟ مجھے یقین ہو کہ میرے دل کی غلط خیالات اللہ جانتا ہے، اللہ میری باتیں سن رہا ہے، اللہ میرے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، تو انسان ان چیزوں کو اگر یاد رکھے تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات لوگ ایک اور معنی میں حیا استعمال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں جی بڑا شرمیلا ہے، وہ اس سے کسی موقع پہ نا بات نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نیکی کے موقع پر نیکی کی بات کرنا اور برائی کے موقع پر برائی سے روکنا، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو اس وقت یہ بتانا کہ یہ غلط کام ہے، یہ شرمیلا پن نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. اس موقع پر انسان کو جرأت سے کام لینا چاہیے. یہ غلط کام ہو رہا ہے اور اس کو صحیح ہونا چاہیے، یہ حیا نہیں ہے، یہ بزدلی اور کم ہمتی ہے، اس کو حیا نہ کہا جائے. حدیث نمبر 81 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن شہداء اور انبیاء ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے. ایک اعرابی وہاں موجود تھا، وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان کی صفت بیان کریں اور ہمیں ان کے لیے واضح کریں. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے اور آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا مرتبہ دیا ہوگا کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. ایک بدو محفل میں موجود تھا. وہ بدو نے جب یہ بات سنی الرٹ ہو گیا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان کی صفت بیان کریں اور ہمارے لیے واضح کریں تاکہ ہم بھی وہی نیک کام کر کے اللہ کے ہاں وہ مرتبہ حاصل کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے ایک قوم ہوگی جو کہ مختلف قبیلوں سے جس کا تعلق ہوگا اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھا اور اسی کے لیے محبت کی. یہ وہ لوگ ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟ یہ مختلف قبائل کے لوگ ہوں گے، کوئی ایک ہی خاندان کے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایک دوسرے سے نیکی کی بنا پر محبت کرتے ہوں گے. فلاں شخص بہت نیک ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں. کیوں؟ وہ میرا رب کا زیادہ فرما بردار ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتی ہوں کہ وہ میرے رب کا فرما بردار ہے، وہ میرے رب کا محبوب ہے. جب وہ میرے رب کا محبوب ہے تو وہ میرا بھی محبوب ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دین میں محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق. ہمارے دین میں محبت کی بنیاد رشتہ داری اور خون نہیں ہے. اگر رشتہ داری اور خون ہوتی تو حضرت نوح جو تھے ان کا بیٹا ان کے سامنے غرق نہ ہوتا اور حضرت ابراہیم اپنے باپ سے محبت کرتے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ اللہ کے لیے ان سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں کا ایک گروہ ہوگا جس کا تعلق مختلف قبیلوں سے ہوگا اور جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھا اور اسی کے لیے محبت کی. قیامت کے روز اللہ عز و جل ان کے لیے نور کے ممبر رکھیں گے. اب ان کا مقام کتنا ہوگا؟ اونچے اونچے نور کے ممبر ہوں گے اور ان نور کے ممبر سمجھ رہی ہیں روشنی کے اونچے سارے, اور ان کے اوپر وہ نبی بیٹھے ہوں گے اور ان کا مقام انبیاء اور شہداء سے اونچا ہوگا. انبیاء اور شہداء ان پہ رش کر رہے ہوں گے اور اللہ سے پوچھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نور کے ممبر رکھیں گے. یہ تو ان کا پہلی عزت افزائی اللہ فرمائیں گے. اور دوسری بات, لوگ ڈریں گے اور وہ نہیں ڈریں گے. اب قیامت کا دن آپ کو پتہ ہے کتنا ہولناک ہے, کتنا خوفناک ہے, کتنا لمبا ہے. 50,000 کا دن ہے اور سورج سوا نیزے پر ہے. لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, کسی کا پسینہ گھٹنوں تک, کسی کا پسینہ کندھوں تک اور کسی کا پسینہ جو ہے ناک تک ہوگا. جتنے جتنے گناہ ہوں گے اس کے لحاظ سے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے پسینہ میلوں بہ رہا ہوگا اور اللہ کا غضب اس سے بڑھ کر ہوگا. اللہ رب العزت اس دن فرمائیں گے لیمن الملک اليوم, آج بادشاہی کس کی؟ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بڑی دیر کے بعد جواب آئے گا للہ الواحد القہار, آج بادشاہی صرف اللہ اکیلے کی جو بڑا زبردست ہے. یہ دونوں قرآن مجید کی آیات ہیں. تو اس ہولناک ماحول میں لوگ ڈر رہے ہوں گے. وہ جو ممبروں پر بیٹھے ہیں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے, وہ نہیں ڈریں گے. وہ ایسے اولیاء اللہ ہوں گے ان پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو لہٰذا محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے محبت کریں. ہماری محبتیں بڑی سطحی ہوتی ہیں. فلاں میرا رشتہ دار ہے جی, فلاں کا اور میرا مزاج بڑا ملتا ہے, فلاں اور میں مل کے شاپنگ کرتے ہیں, فلاں میرا کاروباری پارٹنر ہے, فلاں کے ساتھ مجھے بڑا مزہ آتا ہے گپ شپ کرنے کا. ارے بھائی محبت کیجیے اللہ کی خاطر اور پھر اس کا اجر اللہ سے لیجئے کہ قیامت والے دن لوگ ڈر رہے ہیں وہ نہیں ڈریں گے. انبیاء اور شہداء ان پہ رش کریں گے, اللہ ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے, وہ دعا بھی یاد کر لیجئے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اللہ میں تیرے سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اللہ ان لوگوں سے مجھے محبت عطا فرما دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. ویسے بھی نیک لوگوں سے محبت تو آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گی. کیا خیال ہے, کسی نیک کے ساتھ آپ بیٹھیں گے وہ آپ کو اچھی بات کی تلقین کرے گا اور کسی نیک کے پاس آپ بیٹھیں گی اس سے مشورہ مانگیں گی وہ آپ کو نیکی کا راستہ جو ہے اس کی طرف رہنمائی کرے گا. تو لہٰذا نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیے, یہ انگلی پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائیں گے اور یہ مقام بھی ساتھ آپ کو ملے گا. کون سا مقام؟ یہ جو اس حدیث میں آپ نے پڑھا ہے. حدیث نمبر 86 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو خواب میں وہ دکھائے جو کہ اس نے نہیں دیکھا. خواب جو ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو خواب سچے ہوتے ہیں اور ایک خواب ڈراؤنے ہوتے ہیں اور ایک پراگندہ خیالات ہوتے ہیں. جو سچے خواب ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جتنا آدمی سچا ہوتا ہے اتنے ہی اس کے خواب سچے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ رسولوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. رسولوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور اسی طرح نیک لوگوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. ڈرونے خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور پراگندہ خیالات یہ انسان جو روزانہ کام کرتا ہے وہی خیالات بعض اوقات خواب کی شکل میں آ جاتے ہیں. اب اس حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو کہ اس نے نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ جھوٹا خواب بتائے, کیونکہ خواب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. خواب جو ہیں یہ خواب جب ہوتے ہیں یہ سارے عالم الغیب کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ, نہ ہم اپنی مرضی کے خواب دیکھ سکتے ہیں نہ ہم ڈراؤنے خوابوں سے بچ سکتے ہیں. ہاں اگر ہم رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے. امید ہے
کہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، یا رات کو آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ تینوں کل بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت تینوں کل پڑھ کے سوتے تھے اور ان کو اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیتے اور انہیں اپنے سارے چہرے اور جسم پر پھیر لیتے۔ تو اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراؤنے خواب نہ آئے۔ تو یہ ہمارے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت مبالغے سے بات کرتے ہیں، خواب بھی بتاتے ہیں تو اس میں مبالغہ کر لیتے ہیں، یا کوئی جھوٹا خواب بتا دیتے ہیں اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اہمیت دینے کے لیے۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ آپ کس پہ باندھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت پر۔ یہ جھوٹ آپ بندوں پہ نہیں باندھ رہے، یہ آپ اللہ رب العزت پر باندھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس بات سے بہت بچیے، جتنی خواب آئی ہے اتنی خواب بتائیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بھی چلتے چلتے بتاتی جاؤں، اچھی خواب آئے تو اپنے مخلص اور ہمدرد کو بتائیے، اور بری خواب آئے تو وہ کسی کو بھی نہ بتائیے، وہ اپنے مخلص اور ہمدرد کو بھی نہ بتائیے، یہاں تک کہ کسی تعبیر کرنے والے کو بھی نہ بتائیے۔ کل ہی میرے سے ایک بچی بات کرنے لگی، کہنے لگی آپا جی میں بڑی سخت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں میرا پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا آپ اپنا خواب کسی کو بتاتی ہیں؟ کہنے لگی ہاں بتاتی ہوں۔ میں نے کہا بس کل سے ایسا کرو، اپنا خواب کسی کو بتانا بند کرو، برا خواب آئے بالکل نہ بتائیے۔ اور کیونکہ جب آپ خواب بتا دیں وہ واقع ہو جاتا ہے، تو برا خواب آئے آپ کا دل پریشان ہوگا، آپ کا دل غمگین ہوگا۔ ایسا کیجئے، سجدے میں گر جائیے، اللہ سے استغفار کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ سے معافی مانگیے اور صدقہ کر دیجیے، کیونکہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 90 عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میری غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹکر ہو گئی، اور میرے پاؤں میں موٹے تلے کا جوتا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں جو تھا رون دیا۔ اب غزوہ حنین جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی۔ فتح مکہ کے 3 ہفتوں کے بعد غزوہ حنین ہوا ہے۔ ویسے بھی غزوہ حنین کا جو علاقہ ہے یہ مکے کے بالکل قریب ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کی لشکر کی تعداد کفار کی تعداد سے زیادہ تھی۔ آپ کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جبکہ کفار کا لشکر جو تھا اس کی تعداد بعض روایات کے مطابق 6,000 تھی اور بعض روایات کے مطابق 4,000 تھی۔ اب اس وقت صحابہ کے دل میں خیال آ گیا، کیا خیال آیا کہ جب ہم تھوڑے ہوتے تھے تو تب بھی ہم فتح یاب ہو جاتے تھے، اب تو ہماری تعداد دشمن سے زیادہ ہے، اب تو ضروری فتح یاب ہوں گے۔ اللہ کو یہ غرور پسند نہیں آیا۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موقع پر سزا دی۔ ہوا یہ کہ مسلمان ابھی میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا باقی تھا، پوری روشنی نہیں ہوئی تھی۔ تو ہوا کیا کہ دشمن نے تیر اندازی شروع کر دی۔ بنو ثقیف کے لوگ جو تھے اور بنو حوازن کے لوگ بڑے پکے تیر انداز تھے، انہوں نے اتنی تیر اندازی کی کہ جو مسلمان ابھی میدان جنگ میں صفے بنانے کے لیے جا رہے تھے وہ سارے کے سارے ان کی تیر اندازی کا شکار ہوئے اور مسلمان میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 یا 12 لوگ رہ گئے بس، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہاں بھائی تم زیادہ بھی ہو تو تب بھی تم فتح یاب نہیں ہو سکتے، اور تب تم تھوڑے بھی ہو تو اللہ تمہیں فتح دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ سارے مسلمان ہی ان کی تیر اندازی سے بھاگ گئے اچانک حملے کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر اتارے اور مدد کی مسلمانوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دے دے کر سب کو بلایا، اور جب سب کو آوازیں دے کر بلایا سارے اکٹھے ہو گئے، دوبارہ ان پر حملہ کیا۔ اور اتنی دیر میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے اپنے لشکر اتارے، یعنی فرشتوں کے، اور اللہ کی مدد آئی۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا کفار پر، اور کفار پر حملہ کر کے میدان جنگ سے انہیں بھگا دیا۔
مسلمانوں کو بڑی واضح فتح ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کا بدلہ جو تھا انہیں فوری دے دیا۔ سمجھ آ گئی مسلمانوں کو کہ آئندہ سے ایسا خیال دل میں نہیں لانا۔ اب میں نے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ اتنی بگدڑ میں اگر کسی کا پاؤں اللہ کے رسول کے پاؤں پر آ گیا ہو تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اتنی سخت بگدڑ مچی تھی غزوہ حنین میں۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں باری تلوں والا جوتا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو رون دیا، تو آپ نے مجھے ایک کوڑے کے ساتھ جو کہ آپ کے ہاتھ میں تھا اس کے ساتھ چوکا دیا، زیادہ زور سے مارا نہیں ہے۔ حدیث کے میرے سامنے حدیث ہے اور اس کے لفظ ہے فَنَفَخَنِي نَفْخَةً، تو نفخہ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارو۔ آپ کو پتہ ہے پھونک کتنی زور سے ماری جاتی ہے، تو مجھے آپ نے چوکا دیا، یوں آرام سے مجھے اپنے کوڑے کے ساتھ مجھے پیچھے کیا، اور ساتھ ہی مجھے کہا بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی۔ کیا خیال ہے، یہ رد عمل بالکل فطری تھا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو تو ہم بھی انکانشیسلی ضرور ایسا کریں گے کہ اگلے کو ذرا پیچھا کریں گے، اسے کہیں گے نظر نہیں آتا، کہیں گے نا۔ تو اللہ کے رسول نے اور کچھ نہیں کہا، صرف اپنے کوڑے کے ساتھ اسے تھوڑا سا چوکا دیا اور ساتھ ہی اسے کہا بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی، بس اتنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رات گزاری اور میں اپنے نفس کو ملامت کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، تو میں نے ایسی رات گزاری جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ مجھے اتنی تکلیف تھی اس بات کی، اللہ کے رسول کے اتنے لفظوں کی، کہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی۔ میں ان کو کوئی خوشی نہ دے سکا، میں ان کو کوئی سکھ نہ دے سکا، میں نے انہیں دکھ دے دیا، اور میں ساری رات اسی پریشانی میں کٹ گئی، مجھے نیند نہیں آئی۔ میں ایک ہی بات سوچتا رہا کہ میں وہ بدبخت آدمی ہوں جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی۔ تو میں نے ایسی رات گزاری جس کو یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، اتنی پریشانی کی حالت میں نے رات گزاری۔ جب میں نے صبح کی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے۔ اب ایک اور آفت آ گئی، اب انہوں نے بیچاروں نے بڑی مشکل سے صبح کی ہے، صبح ہوتے ہی ایک اب شخص آواز دے رہا ہے میرا نام لے کر، فلاں آدمی کہاں ہے۔ میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جو مجھ سے کل ہوا تھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ساری رات ایک لمحے کے لیے مجھے یہ بات نہیں بھولی، اور صبح اٹھا ہوں تو اٹھتے ساری میرا نام لے کے کوئی بول رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، تو میں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا بس اب اللہ کا عذاب آ گیا، کوئی میرے بارے میں آیت اتر آئی ہوگی، کوئی میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ نازل ہوا ہوگا۔ تو میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جو مجھ سے کل ہوا تھا۔ میں ڈرتا ہوا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے مجھے کہا تو نے کل اپنے جوتے کے ساتھ میرے پاؤں کو روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی، تو میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تجھے اپنے کوڑے کے ساتھ چوکا دیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے تجھے کہا تھا بسم اللہ اوجعتنی۔ اب ایسا کرو یہ میرے سے 80 بکریاں لے لو۔ آپ نے 80 بکریوں کا انتظام کر لیا ہوا تھا، یہ 80 بکریاں ہیں، یہ لے لو اس کوڑا لگانے کے بدلے میں۔ اور وہ لگایا بھی زور سے نہیں، لفظ بھی جو بولے آپ کے حدیث میں آپ کے سامنے۔ تو یہ جو ہے یہ 80 بکریاں اس کوڑا لگانے کے بدلے میں لے لو۔ میں سچی بات آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ پہلی دفعہ حدیث پڑھی مجھے قطعاً سمجھ، میں نے اس کو 2 دفعہ پڑھا، میں نے اس کو 3 دفعہ پڑھا، میں نے اس کا ترجمہ دیکھا، میں نے ڈکشنری کھولی، تو تب میرے دماغ نے قبول کیا کہ اللہ کے رسول یہ بدلہ دے رہے ہیں کس چیز کا؟ وہ جو کل اس کو تھوڑا سا چوکا دیا تھا اپنے کوڑے کے ساتھ، جو کل اس کو الفاظ کہے تھے بسم اللہ اوجعتنی، یہ الفاظ کتنے کو خطرناک ہیں یہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی سختی کے ساتھ کہے ہوں، حدیث میں ذکر نہیں ہے، میں خود سوچ رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا اللہ، ہم تو کسی کو بے عزتی کر دیتے ہیں، کسی کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں،
اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں 1000 کام ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، شاید ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ کسی شخص کی عزت کتنی اہم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صرف اسے اتنا بھی کہہ دیتے، جا تجھے اللہ معاف کر دے. میں کہتی ہوں وہ صحابی جو تھے وہ خوش ہو جاتے، ان کا دل مطمئن ہو جاتا کہ اللہ کے رسول میرے سے ناراض نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ طریقہ اپنا بنایا، یہ سنت ہمارے لیے چھوڑی کہ کل میں نے تجھے چوکا دیا تھا اپنے کوڑے کے ساتھ، اور میں نے تجھے کہا تھا بسم اللہ اوجاتنی، اس کے بدلے میں میرے سے 80 بکریاں لے لو. اور ساری جنگ کے اہم کام چھوڑ کے سب سے پہلا کام آپ یہ کر رہے ہیں. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا آپ دوسرے اہم کام کر لیتے، فارغ ہو جاتے، پھر یہ کام کر لیتے. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں بھی تو سکھانا تھا. کیا خیال ہے ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ ہمیں کبھی خیال آیا؟ کبھی ہم نے اتنا ہی کہا ہو بھائی میں نے کل تیرے سے زیادتی کر دی تھی، میں کل بدتمیزی میں نے کر لی تھی، میری زبان زیادہ تیز ہو گئی تھی تیرے سامنے، مجھے معاف کر دو. یا کسی کو اتنا کہا ہو کہ آؤ میرے گھر میں کھانے پر آ جاؤ، یا میں تجھے ایک جوڑا دے دیتی ہوں، میں تجھے عید آ رہی ہے میں تجھے عید پر کوئی تحفہ بھیج دیتی ہوں، اور نیت دل میں یہ ہو کہ نہیں جی میں نے فلاں موقع پر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. میری بہنوں یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے کی ہیں. میں تو یہ حدیث پڑھ کے تو کانپ گئی. اور میں آپ کو بتاؤں جب پہلی دفعہ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی اپنی کلاس میں، تو پھر ہم نے کیا سوچا، ہم نے کلاس میں یہ طے کیا کہ اس حدیث کو ہم فریم کرائیں گے، اور فریم کرا کے ہر کلاس کا جو شریک ہے وہ اپنے گھر میں اس کو نمایاں جگہ پہ لٹکائے گا. ہم نے اس کے پھر ڈھیر ساری ہم نے اس کے فریم بنوائے، اور کلاس کے ہر بندے کو ہم نے دیا کہ یہ اس کو اپنے گھر کی نمایاں جگہ پہ لگاؤ، تاکہ انسان کو یہ بات یاد آتی رہے کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے، یہ زیادتی کی نہیں ہے، ہو گئی ہے، تو اس کا بدلہ دینا ہے. ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گی، 80 بکریوں کی قیمت آج کل کے دور کے حساب سے بڑی مناسب ہی لگائیں. بڑی عید پر ہم لوگ جانور خریدتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عید پر کوئی 20,000 کی بکری کا اگر ہم قیمت کا اندازہ لگا لیں، اور یہ بڑا مناسب ریٹ میں لگا رہی ہوں، بڑی کوئی مناسب سی بکری آتی ہے 20,000 کی. 20,000 اگر اس کی قیمت لگائیں تو یہ بکریاں 16 لاکھ کی بنتی ہیں. ہم نے کبھی 16 روپے بھی دیے ہیں کسی کو، کبھی اپنی زبان ہلائی ہے، کبھی احساس ہوا ہے کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی ہے. تو میری بہنوں یہ باتیں ساری سیکھنے کی ہیں، یہ سمجھنے کی ہیں، یہی سیکھنے کے لیے ہم اس کلاس میں آئے ہیں. کس نے اس سے سبق سیکھا ہے بتاؤ؟ کس نے اس سے سبق سیکھا؟ کون ایسا کرے گا آئندہ؟ کون ایسا کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی، جس کی بنا پہ آپ دیکھیے کہ آپ نے پیغام ساری دنیا کو پہنچا دیا. آپ کے دشمن بھی جو ہوتے تھے وہ آپ کے دوست بن جاتے تھے، اسی اخلاق کے ساتھ ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بات ہے آخرت کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سے کہیں بدلہ نہ لے لے. تو اصل مسئلہ تو سارا یہی ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير